شام کا دھندلا تھا اور ہلکی بوندا بندی نے گلیوں کو بھگو رکھا تھا۔ ایک پرانے بلند دیوار والے گھر کے لوہے کے گیٹ کے سامنے عریس کھڑی تھی، 7 ماہ کی حاملہ، ایک میلی چادر میں لپٹی ہانپتی ہوئی۔ اس کے پاؤں مٹی سے ہٹے تھے اور ہاتھ میں ایک چھوٹی پرانی پوٹلی تھی جس میں اس کی پوری دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ اس نے گیٹ پر دستک دی، کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ دستک دی، تھوڑا زور سے۔ اندر سے کتے کے بھونکنے کی آواز ابھری۔ عریس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پہ گر کر آنسوؤں سے مل گئیں۔ امی، اس نے دھیمے الفاظ میں کہا، جیسے خود سے یا اپنی مرحوم ماں سے مخاطب ہو۔ آپ کہتی تھی نا اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تو پھر یہ راستہ اتنا تنہا کیوں لگتا ہے؟ پیٹ میں ہلکی سی حرکت ہوئی۔ اس نے ہاتھ وہاں رکھ لیا، آنکھیں موند لیں۔ بس تھوڑا صبر کر لو میری جان، ہم دونوں کے لیے ایک چھت ڈھونڈنی ہے۔ تبھی گیٹ کھلا۔ رخسانہ بھی لالٹین لیے باہر جھانکی۔ عریس کو دیکھتے ہی لالٹین ان کے ہاتھ سے تقریباً چھوٹ گئی۔ عریس بیٹی، تم ایسی حالت میں؟ اندر آؤ جلدی، اس بارش میں مت کھڑی رہو۔ جب رخسانہ بھی اسے اندر لے آئیں تو ان کے اپنے ہاتھ کانپ رہے تھے، کیونکہ یہ گیٹ، یہ صحن، یہ لالٹین کی مدھم روشنی ان کے لیے بھی کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ برسوں پہلے ایک اور رات، ایک اور لڑکی اسی گیٹ کے سامنے کھڑی ہو کر رو چکی تھی، اور وہ لڑکی خود رخسانہ بھی تھی۔ جوانی میں بیوہ ہو کر 2 بچوں کے ساتھ در بدر ہوتے ہوئے اسی گھر کی دہلیز نے انہیں پناہ دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عریس کو دیکھ کر آج ان کا دل کسی اور طرح سے دھڑکا تھا۔ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، یہ ایک پرانا زخم تھا جو دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ آنگن میں نسرین بیگم برآمدے میں کھڑی، ہاتھ میں تسبیح لیے اس نئی مہمان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی نظر عریس کے پیٹ پر جا کر ٹھہری، پھر میلے کپڑوں پر، پھر واپس چہرے پر۔ یہ کون ہے رخسانہ؟ ان کی آواز میں صدر مہری تھی۔ بیگم صاحبہ، یہ عریس ہے، میری ایک جاننے والی کی بیٹی، کام مانگنے آئی ہے۔ نسرین بیگم ایک قدم آگے بڑھی، عریس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے جیسے کوئی سودا جانچ رہی ہوں۔ 7-8 مہینے کا پیٹ لیے یہ لڑکی کام کرے گی؟ اور میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہ یہ حالت کیسے ہوئی، شوہر کہاں ہے، خاندان کہاں ہے؟ مجھے کسی مصیبت کو گھر میں نہیں پالنا۔ رخسانہ بھی گڑگڑائیں، بیگم صاحبہ اللہ کے واسطے اس کا کوئی نہیں، باہر رات کو کہاں جائے گی اس حالت میں؟ نسرین بیگم رک گئیں۔ رخسانہ بی کے چہرے پر ایک عجیب سی التجا دیکھ کر چند لمحے سکون طاری رہا، پھر جیسے کچھ سوچ کر، ٹھیک ہے، آج کی رات برآمدے میں رہ سکتی ہے، صبح فیصلہ کروں گی۔ اگلی صبح جب نسرین بیگم نے صاف انکار کیا تو عریس نے پہلی بار خود بولنے کی ہمت کی، آواز میں لرزش کے باوجود، بیگم صاحبہ، میں بھیک نہیں مانگ رہی، میں کام کروں گی، جتنا میرے جسم سے ہو سکے گا، برتن دھونا، کپڑے سینا، جھاڑو دینا، صرف ایک موقع دے دیجیے۔ نسرین بیگم نے غور سے عریس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں بھیک کی التجا نہیں تھی، ایک عجیب سی خودداری تھی۔ ٹھیک ہے، ایک موقع دیتی ہوں، مگر یاد رکھنا، اگر تمہاری وجہ سے میرے گھر کی عزت پر ذرا بھی حرف آیا یا میرے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گی، سمجھ گئی؟ عریس نے سر ہلا دیا، مگر دل میں سوال کل بلایا، نسرین بیگم اتنی محتاط کیوں تھیں؟ بیٹے کو تکلیف کیوں بار بار دہرا رہی تھیں، جیسے کوئی پرانا خوف ہو؟ اسی شام عریس اپنے چھوٹے کمرے میں ایک پرانی سلائی مشین پر جھکی، دھیرے دھیرے ایک کپڑے پر نازک کڑھائی کر رہی تھی، پھولوں کا ایک نمونہ جو اس نے خود ڈیزائن کیا تھا۔ رخسانہ بھی اندر آئیں، یہ کیا بنا رہی ہو اتنی رات کو؟ عریس مسکرا دی تھکن کے باوجود، خالہ، میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ ایک دن اپنا چھوٹا سا ایک بوتیک کھولوں گی، امی کہتی تھیں میرے ہاتھ میں ہنر ہے۔ اس کی نظریں دور کہیں چلی گئیں۔ میری امی مجھے چھوڑ کر گئیں تو میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی خالہ، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی سایہ۔ گاؤں میں رہنا ممکن نہ رہا، جو تھوڑی زمین تھی وہ بھی چچاؤں نے ہڑپ لی۔ شہر آئی تو بس یہی سوچا تھا کہ کسی طرح اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں۔ ایک ہوٹل میں کچن کا کام مل گیا تھا، سوچا تھا یہیں سے شروعات ہوگی۔ وہ رک گئی، جیسے کچھ اور کہنا چاہتی ہو، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ رخسانہ بی نے کچھ نہ پوچھا، بس اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں نہیں ہوگا تمہارا بوتیک؟ ضرور ہوگا، رخسانہ بی نرمی سے بولی۔ خالہ، اب بوتیک خوابوں کی نہیں، بقا کی جنگ ہے، پہلے اس بچے کو محفوظ دنیا میں لانا ہے، باقی سب بعد میں۔ اگلے دن گلی میں پڑوس کی سغرا بیگم اپنی سہیلی کے ساتھ گزرتے ہوئے رخسانہ بی کو صحن میں کپڑے سکھاتے دیکھ کر رک گئیں۔ رخسانہ بہن، یہ کون نئی لڑکی آئی ہے تمہارے گھر میں؟
پیٹ سے لگتی ہے؟ اور کوئی مرد بھی ساتھ نظر نہیں آتا؟ رخسانہ بھی گھبرا کر بولی، بس رشتہ دار کی بیٹی ہے، کام میں ہاتھ بٹانے آئی ہے۔ سورہ بیگم شکی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، مگر یاد رکھنا محلے میں باتیں جلدی پھیلتی ہیں۔ نسرین بیگم کی بڑی عزت ہے یہاں، کہیں ان کی ناک نہ کٹ جائے۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئیں۔ یہ چھوٹی سی گفتگو بے آواز ہی پورے محلے میں شک کا بیج بو گئی۔ اگلی صبح باورچی خانے میں رخسانہ بھی چائے بناتے ہوئے اس بوجھ کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ہوئے عریض سے گپ لگانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں نئی بیاہ کرائی تھی، میں نے سالن میں نمک کی جگہ چینی ڈال دی تھی، اور میری ساس نے پورا سال مجھے میٹھی بہو کہہ کر چڑھایا۔ عریض ہنس پڑی، پہلی بار کھل کر۔ خالہ، آپ بھی نا ہنس لو بیٹی، زندگی میں بس یہی چھوٹے لمحے ہیں جو ہمیں چلنے کی ہمت دیتے ہیں۔ کچھ دیر ہی بعد عریض کو شدید کمر میں درد ہو گیا۔ رخسانہ بھی گھبرا کر نسرین بیگم کے پاس گئیں۔ بیگم صاحبہ، عریض کو ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے۔ نسرین بیگم نے سرد لہجے میں کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہر نوکر کا علاج کراتی پھروں، اسے سرکاری ہسپتال لے جاؤ۔ عریض جو دیوار کے پیچھے سن رہی تھی آہستہ سے بولی، خالہ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ مگر اس کی آنکھوں میں تکلیف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اسے یہ بھی خوف تھا کہ سرکاری ہسپتال میں کاغذی کارروائی ہوگی، سوالات ہوں گے، شوہر کا نام، گھر کا پتہ، اور ان سوالوں کے جواب اس کے پاس نہ تھے۔ ایک اکیلی بن بیاہی حاملہ عورت کے لیے ہر دروازہ ایک نیا خطرہ تھا۔ اسی شام سکندر گھر آتے ہوئے عریض کو صحن میں تکلیف سے دبے قدموں چلتے دیکھ کے رک گیا۔ ایک لمحے کے لیے، پھر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ مگر اس رات جب سب سو گئے، وہ چپکے سے باہر نکلا اور محلے کی ڈسپنسری سے کمر درد کی دوا لے آیا۔ اگلی صبح وہ دوا چپکے سے عریض کے کمرے کے دروازے پر رکھ گیا، بغیر دستک دیے، بغیر اپنا نام لیے۔ عریض نے دوا دیکھی، پھر دروازے کی طرف دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ سکندر میں یہ نرمی ایک ہی رات میں نہیں آئی تھی۔ کچھ ہفتے پہلے جب سکندر پہلی بار گھر لوٹا تھا اور اچانک عریض کا سامنا ہوا تھا، تو وہ اسے یہاں اچانک دیکھ کے دنگ رہ گیا، اور اس کا رد عمل ندامت نہیں بلکہ الجھن اور جھنجھلاہٹ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ عریض کی آنکھوں میں غصہ چمکا۔ آپ کو یاد بھی ہے آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ سکندر ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر دفاعی انداز میں بولا، نہیں، مجھے کچھ نہیں یاد، میں نشے میں تھا۔ کیا ہوا تھا؟ نشہ آپ کا گناہ نہیں دھو سکتا، عریض نے حقارت سے کہا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب سچ ہے؟ سکندر نے اونچی آواز کرتے ہوئے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ عریض کے چہرے پہ تکلیف اور غصہ دونوں ابھرے۔ اگر آپ کو لگتا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو ٹھیک ہے، مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے تم پیسوں کے لیے یہاں پہ آئی ہو۔ عریض نے جھٹکے سے مڑتے ہوئے دیکھا۔ اگر مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں کب کی یہاں سے لے کر جا چکی ہوتی۔ میں اس لیے یہاں ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ سکندر پیچھے ہٹا۔ اوکے، لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ وہ پھر سے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے بولا، مسٹر سکندر، میرے پاس کوئی پروف نہیں، لیکن وہ پروف ہے، اس نے آسمان کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا۔ سکندر پیچھے ہٹا، اس کے چہرے پہ بے بسی تھی۔ اچھا، مجھے کچھ وقت چاہیے، عریض نے سرد لہجے میں کہا۔ وقت میرے پاس نہیں، ہاں آپ کے پاس بہت ہے۔ اسی رات دیر گئے تک سکندر اپنی ماں کے کمرے کے دروازے تک پہنچا، ہاتھ دروازے پہ رکھا، سانس بھاری تھی، اندر سے تسبیح کے دانوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور رک گیا۔ مما، اس نے سرگوشی میں کہا، مگر آواز حلق سے باہر نہ نکل سکی۔ کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر چپ چاپ واپس مڑ گیا، اپنے آپ سے شرمندہ۔ اگلے ہفتے بھی وہ ایک بار پھر اسی دروازے تک پہنچا، ایک بار پھر پیچھے ہٹ گیا۔ ہر بار الفاظ زبان تک آتے اور ڈر انہیں نگل جاتا۔ اسی ہفتے سکندر بازار میں اپنے دوست فراز کے ساتھ ایک ہوٹل سپلائرز کی دکان پر گیا۔ وہاں ہوٹل کا سابق مینیجر سلیم بھی موجود تھا۔ جب اس نے فراز کے منہ سے سکندر کا نام سنا تو اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ جلدی سے بات بدل کر نکل جانے کی کوشش کرنے لگا۔ فراز نے حیران ہو کر پوچھا، یہ آدمی اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ سکندر نے کندھے اچکائے، بے خبر، مگر اس کی نظر سلیم کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ واضح تھا کہ وہ کچھ جانتا تھا یا کچھ چھپا رہا تھا۔ بعد میں فراز نے سنجیدگی سے کہا، یار تم اس رات کو یاد کرو نا، کیا ہوا تھا؟ مجھے تو اس لڑکی کا رویہ، اس کی باتیں، یہ سب جھوٹی کہانی نہیں لگتی۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس معاملے سے بھاگو مت۔ سکندر نے سر جھکا لیا۔ میں ڈرتا ہوں فراز،
اماں کیا کہیں گی؟ سب رشتہ دار کیا سوچیں گے؟ میرا کاروبار، میری ساکھ، میری عزت، میرا وقار۔ ہاں، ڈر جائز ہے، مگر اس معاملے سے بھاگنا حل نہیں ہے، فراز نے کہا۔ بہتر ہے کہ تم خود سوچو اور سچ کو سامنے لاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی اور لے کر آئے۔ اس رات جب سکندر نے پھر اصرار کیا کہ سچ بتاؤ عریض، یہ کیا معاملہ ہے، عریض نے الٹا سوال کیا۔ مجھے کچھ ثابت نہیں کرنا، جو ثابت کرنا ہے وہ آپ کو ثابت کرنا ہے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ماں کے سامنے بغیر کسی جھوٹ کے اس رات کیا ہوا تھا پورا سچ بولیں۔ یہ تو ناممکن ہے، سکندر نے فوراً کہا۔ تو پھر آپ کی یہ ساری شرمندگی صرف زبانی ہے، عریض نے سرد لہجے میں کہا۔ الفاظ آسان ہوتے ہیں سکندر صاحب، عمل بہت مشکل ہوتا ہے، سکندر نے سر ہلایا بھاری دل کے ساتھ۔ مجھے کچھ دن دو ہمت جمع کرنے کے لیے، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے میں آپ پر ایک لفظ بھی یقین نہیں کروں گی، عریض نے صاف کہہ دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اسی دوران سکندر کا کزن کامران خانزادہ، جو خاندانی جائیداد کی تقسیم میں ہمیشہ سے حصہ دار بننے کا خواہش مند تھا، گھر آیا۔ اس کی نظر عریض کے بڑھے ہوئے پیٹ اور سکندر کے اس کے گرد گھومتے ہوئے رویے پر پڑی۔ ایک رات وہ عریض کے قریب آیا، وہ سب سمجھ چکا تھا۔ اس نے عریض اور سکندر کی باتیں سن لی تھیں۔ مجھے پتہ ہے یہ بچہ کس کا ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ تم بالکل خاموش رہو، اور جو حصہ سکندر کی جائیداد میں تمہارے بچے کا بنے گا اس میں سے آدھا مجھے دے دینا، ورنہ میں نسرین بیگم کو سب بتا دوں گا اپنے طریقے سے۔ میں کسی سے کوئی سودا نہیں کرتی، عریض نے صاف جواب دیا۔ جو کہنا ہے جا کر کہہ دو۔ کامران نے آنکھیں سکیڑ لیں۔ غلطی کر رہی ہو، دیکھی جائے گی، عریض نے اسے صاف جواب دیا۔ اسی رات کامران اپنے کمرے میں اکیلا تھا، ایک پرانی فیملی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اصل میں یہ اس کے بچپن کا ٹراما تھا، جب اس کے باپ تایا اسلم نے سکندر کے والد سے کہا تھا کہ میرے حصے کی زمین بھی تم رکھ لو بھائی، کامران تو ویسے بھی نکما ہے، کچھ بھی بن نہیں پائے گا۔ اور اسی دن کامران کے اندر کچھ بھی کرنے کی تمام تر خواہشات مر گئیں، اور اب کامران آئینے میں خود کو دیکھتا ہوا سرگوشی میں بولا، اس بار کوئی مجھ سے میرا حق نہیں چھینے گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اور پھر اس نے جلد ہی پہلا وار کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کو اکیلے میں بلایا اور کہا، ابا جی، مجھے شک ہے سکندر بھائی ہی اس لڑکی کے بچے کے باپ ہیں، اور ہمیں اس بات پر خاندان والوں کا اجلاس بلانا چاہیے۔ کامران نے تایا کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ نسرین بیگم کے پاس جا کر عریض کو فوراً گھر سے نکالنے کا حکم دیں، بغیر مجلس کے، بغیر کسی کو سنے۔ تایا اسلم اگلی صبح غصے میں نسرین بیگم کے گھر پہنچ گئے۔ نسرین، اس لڑکی کو ابھی نکالو، خاندان کی عزت داؤ پر ہے۔ نسرین بیگم اپنی تمام تر سختی کے باوجود اس لمحے ڈٹ گئیں۔ اسلم بھائی، یہ فیصلہ میں اکیلے نہیں کروں گی، اگر معاملہ خاندان کی عزت کا ہے تو پورا خاندان بیٹھے گا اور فیصلہ ہوگا۔ میں کوئی الزام اپنے بیٹے پہ نہیں لوں گی، اور چوری چھپے کسی کو گھر سے نکالنا میرا طریقہ نہیں۔ تایا اسلم غصے میں واپس چلے گئے، مگر کامران کی چال اس بار ناکام ہو گئی۔ عریض کو خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کتنے قریب سے ایک بڑی مصیبت سے بچی ہے۔ تاہم اس واقعے نے ایک چھوٹی سی خاندانی محفل کی صورت اختیار کر لی۔ اسی شام تایا اسلم، تائی رضیہ اور نسرین بیگم آپس میں بیٹھے، سکندر کو بلایا۔ اس موقع پر سکندر پہلی بار محدود الفاظ میں اعتراف کے قریب آیا۔ مما، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ مگر تایا اسلم کے غصے اور کامران کی مسلسل مداخلت کے باعث بات مکمل نہ ہو سکی۔ فیصلہ ہوا کہ ایک بڑی خاندانی مجلس بلائی جائے گی، جہاں سب رشتہ دار موجود ہوں گے اور معاملہ حتمی طور پہ طے ہوگا۔ مجلس سے پہلے کی راتیں سکندر کے لیے بہت بھاری تھیں۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں دیوار پر لگی اپنے والد کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ بابا، آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ اسی رات عریض کمرے میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے سو نہ سکی۔ باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی، بالکل اسی رات کی طرح جب وہ اس گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ سیاہ دن دوبارہ سے جاگ اٹھا تھا، جسے وہ برسوں سے دبا کر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ رات جب اس کی ماں کے انتقال کے بعد چچاؤں نے زمین ہڑپ لی تھی اور وہ اکیلی شہر آئی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک ہوٹل کی نوکری، اور روز رات کو تھکن سے چور ہو کر سونا۔ اس دن عملے کی ایک تقریب میں مالکان کی مہمانوں کی خدمت پر مامور کی گئی تھی۔ شراب کی بوتلیں، اونچی آوازیں، اور پھر ایک ہاتھ جس نے اس کی کلائی جکڑ لی تھی، ایک سرد آواز جو کان میں گونجی تھی، خاموش رہو ورنہ زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، اور میرا نام یاد رکھنا، سکندر خانزادہ۔
اس رات کے بعد جو کچھ باقی رہ گیا تھا وہ صرف ٹوٹے ہوئے لمحات تھے، دیوار کا ٹھنڈا لمس، اپنی ہی آواز جو کسی اور کی لگ رہی تھی۔ اور صبح جب اس نے آئینے میں دیکھا تو ایک اجنبی چہرہ نظر آیا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کس کو بتاتی؟ نہ ماں تھی، نہ باپ، نہ کوئی سایہ، صرف ایک چپ جو دن بدن اس کے اندر بھاری ہوتی گئی، جب تک کہ اسے احساس نہ ہوا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، کوئی اور بھی سانس لے رہا تھا اس کے اندر۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، بارش کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیٹ پہ رکھا۔ میں نے وہ رات نہیں چنی تھی، اس نے خود سے کہا، مگر یہ زندگی، یہ میں چنوں گی۔ اگلے دن بیٹھک میں پورا خاندان جمع تھا، تایا اسلم، تائی رضیہ، کامران اور کئی دیگر رشتہ دار، اور ایک کونے میں خاموش کھڑی رخسانہ بھی۔ تایا اسلم بولے، نسرین ہمیں بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ چچا شکیل بول پڑے، بھائی سیدھی سی بات ہے، ایسی لڑکیاں ہمیشہ پیسوں کے لالچ میں امیر گھروں کے لڑکوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ کامران نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ماحول کو مزید گرمایا، تایا جی مجھے لگتا ہے سکندر بھائی خود بتائیں تو بہتر ہوگا۔ سب کی نظریں سکندر کی طرف مڑ گئیں۔ سکندر کھڑا ہوا۔ وہ الفاظ جو 2 بار اس کی ماں کے بند دروازے کے پیچھے رہ گئے تھے اس بار باہر آ گئے۔ مما میں آپ سے اور سب رشتہ داروں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اس بار میں کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اس نے پوری حقیقت بیان کی، وہ رات، اپنا انکار، اور پھر شرمندگی، اور اب ذمہ داری قبول کرنے کا فیصلہ۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چچا شکیل غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ تو انتہا ہے، خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ پھپھو نگت نے عریض کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یہ سب اسی لڑکی کی چال ہے۔ نسرین بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا، مگر ان کی نظر ایک تیز نگاہ کے ساتھ کامران کی طرف اٹھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کامران اس صورتحال کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ماحول ابھی گرم ہی تھا کہ کامران کھڑا ہو کر بولا، تایا جی اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے تو میں ایک گواہ لایا ہوں۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور سلیم، وہی ہوٹل کا سابق مینیجر، اندر داخل ہوا، جسے کامران نے رشوت دے کر بلایا تھا۔ فراز، جسے پہلے ہی اس سازش کی بھنک پڑ چکی تھی، دروازے کے پاس کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ کامران نے سلیم سے پوچھا، بتاؤ تم نے ہوٹل میں کیا دیکھا تھا؟ سلیم کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے عریض کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ التجا، بس چپ چاپ انتظار تھا۔ میں نے وہ رات دیکھی تھی، سلیم نے کانپتی آواز میں کہا۔ کامران صاحب نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا تھا کہ میں آ کر جھوٹ بولوں، مگر میں مزید جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مہینوں سے میرا ضمیر مجھے کھا رہا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس رات کمرے میں کیا ہوا۔ یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے۔ پورا کمرہ ساکت رہ گیا۔ کامران کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سلیم نے اپنی جیب سے ایک پرانا مڑا توڑا کاغذ نکالا، ہوٹل کے اس دن کے عملے کا رجسٹر جس پر اس رات کی ڈیوٹی اور مہمانوں کے نام درج تھے۔ یہ رکھ لو، اس نے عریض کے ہاتھ میں تھما دیا، شاید کبھی کام آئے قانونی طور پر۔ میں نے اتنے مہینوں یہ سنبھال رکھا تھا، نہ جانے کیوں، شاید دل میں کہیں امید تھی کہ ایک دن سچ بولنے کا موقع ملے گا۔ مجلس میں سکتہ چھایا ہوا تھا، تبھی تائی رضیہ جو اب تک خاموش بیٹھی تھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں برسوں سے دیکھ رہی ہوں کہ اس خاندان میں عورتوں کی آواز کو ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے۔ آج نسرین کو بولنے دو، اگر ہم آج بھی خاموش رہے تو کل ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پھپھو نگت کچھ کہنے کو تھی، مگر تائی رضیہ نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نگت بس، آج سچ کو بولنے دو۔ تایا اسلم شرمندہ ہو کر کامران سے پوچھنے لگے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ کامران غصے اور دکھ میں پھٹ پڑا، کیونکہ اس گھر میں مجھے کبھی برابر نہیں سمجھا گیا، ہمیشہ سکندر کو ترجیح ملی۔ نسرین بیگم نے سکون سے مگر سختی سے کہا، تمہارا دکھ شاید سچا ہو کامران، مگر تم نے جو راستہ چننے پر مجبور کیا ہے اس کی ذمہ داری صرف تم پر ہے، اور نتیجہ کامران کو باقاعدہ طور پر جائیداد کے حصے سے دستبردار ہونا پڑ گیا، قانونی کاغذات پر دستخط کرنے پڑے۔ تایا اسلم جو اپنے بیٹے کی سازش پر سب سے زیادہ شرمندہ تھے، خود چند دن بعد اکیلے عریض کے پاس آئے۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کیا۔ عریض نے کچھ نہ کہا، بس سر جھکا لیا۔ کامران خاندان چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کر گیا۔ جاتے ہوئے وہ عریض کے پاس رکا ایک لمحے کے لیے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کے لیے معافی نہیں مانگوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کافی نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا تنہا۔ اس رات سب کے جانے کے بعد نسرین بیگم نے عریض کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بیٹھو۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد وہ بولی، میں تم سے سختی سے پیش آئی کیونکہ مجھے ڈر تھا کسی زمانے میں بھی تمہاری طرح ایک الزام کا نشانہ بنی تھی، اور کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے اپنی الماری سے ایک پرانا صندوقچہ نکالا اور اس میں ایک زرد پڑا خط، یہ میرے شوہر کے والد کا لکھا خط ہے
جو مجھے شادی کے کئی سال بعد ملا۔ اس میں انہوں نے اقرار کیا تھا کہ برسوں پہلے ان کے اپنے گھر میں بھی ایک ایسی ہی خاموش سازش رکھی گئی تھی۔ ایک نوکرانی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اسے دبا دیا گیا۔ یہ خط پڑھ کر مجھے سمجھ آیا کہ خاموشی کوئی نئی بات نہیں، یہ نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں بھی خاموش رہوں گی تو یہ درد بھول جائے گا، مگر یہ کبھی نہیں ہوا۔ عریض کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیگم صاحبہ، مجھے افسوس ہے۔ نسرین بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بیٹی، افسوس مت کرو، تمہاری ہمت نے مجھے سکھایا کہ خاموشی کبھی حل نہیں ہوتی۔ نسرین بیگم نے سکندر سے کہا، اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو خاندان میں عزت داؤ پہ لگے گی، کیا تم تیار ہو؟ سکندر نے جواب دیا، ہاں ماما، میں تیار ہوں۔ وہ عریض کے پاس گیا، جھجکتے ہوئے بولا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہی صحیح رستہ ہے۔ عریض نے کچھ دیر چپ چاپ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا انکار میں۔ سکندر صاحب، آپ کی پیشکش کی قدر کرتی ہوں، مگر نہیں، میں نے آپ سے نکاح کے لیے لڑائی نہیں لڑی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ سچ مانیں، ذمہ داری قبول کریں، اور آپ نے کیا۔ اور اب میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کا نام قانونی طور پر آپ سے جڑے، اس کا مالی حق محفوظ ہو اور وہ اپنے باپ کو جانے۔ مگر شادی کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اور میں اپنی زندگی کسی گناہ کی تلافی کے طور پہ شروع نہیں کرنا چاہتی۔ پورا کمرہ حیران رہ گیا۔ نسرین بیگم کی آنکھوں میں حیرت کے پیچھے ایک گہری عزت جھلکی۔ سلیم کا دیا ہوا وہ پرانا رجسٹر بعد میں وکیل کی مدد سے بچی کے قانونی حقوق کے کاغذات میں شامل کیا گیا۔ ڈیلیوری کے چند دن بعد عریض اپنی نوزائیدہ بیٹی کو گود میں لیے دھیمی آواز میں لوری گنگناتی، دوسرے ہاتھ سے وہی ادھورا کڑھائی والا کپڑا سہلاتی رہی، دیکھنا ایک دن میں اور تم دونوں مل کر یہ خواب پورا کریں گے۔ اس نے بچی کے چھوٹے سے کمبل کے کونے پر بھی ایک باریک نازک پھول کاٹ دیا تھا، وہی نمونہ جو اس نے مہینوں پہلے بنانا شروع کیا تھا۔ نسرین بیگم نے رخسانہ بی کو بلایا، تم نے برسوں اس گھر کی خدمت کی اور اپنا قرض بھی چکایا، اب وقت ہے کہ تم اپنے لیے بھی کچھ کرو۔ وہ رخسانہ بی کو گاؤں واپس جانے، اپنے پوتیوں کے ساتھ رہنے کی پیشکش کرنے لگیں۔ رخسانہ بی کی آنکھوں میں پہلی بار آزادی کی چمک نظر آئی تھی۔ بیگم صاحبہ، شکریہ، مگر مجھے تھوڑا وقت دیں۔ عریض اور بچی کو مضبوط دیکھ کر ہی جاؤں گی، اور یہ گھر، اس نے مجھے بھی کبھی سنبھالا تھا جب میرا کوئی نہ تھا، اب اسے چھوڑنا آسان نہیں۔ مہینوں بعد سغرا بیگم دوبارہ اسی گلی سے گزریں، مگر اس پر عریض کو گود میں بچی لیے پرسکون چہرے کے ساتھ کام کرتے دیکھا۔ سغرا بیگم کے ساتھ اس بار ایک نئی پڑوسن تھی، جو رک کر سرگوشی میں بولی، سنا ہے اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ جانے کیسی زندگی گزاری ہوگی۔ سغرا بیگم نے اسے تیز نظروں سے دیکھا۔ بس کرو، جس نے اتنی مشکل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھا ہو، اسے تانے دینے کا حق کسی کو نہیں۔ لڑکی میں ہمت ہے، تم میں اتنی ہمت ہوتی تو شاید تمہاری زبان بھی خود سیکھ جاتی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئیں۔ نئی پڑوسن حیران کھڑی رہ گئی۔ 1 سال بعد ایک چھوٹی مگر خوبصورت دکان کا بورڈ اب گلی کے موڑ پر نظر آتا تھا، عریض بوتیک۔ اندر عریض پر اعتماد اور مضبوط ایک گاہک کو کڑھائی کے نمونے دکھا رہی تھی، وہی پرانا پھولوں والا ڈیزائن جو اب دیوار پر فریم میں سجا دکان کا نشان بن چکا تھا۔ اس کی بیٹی اب چلنے کے قابل دکان کے کونے میں کپڑوں کے ٹکڑوں سے کھیل رہی تھی۔ سکندر دروازے پر آیا، ہفتہ وار ملاقات کے لیے، باپ کی حیثیت سے، شوہر کی نہیں۔ اس نے بچی کو پیار سے اٹھا لیا۔ عریض مسکرا دی، ایک پرسکون خود مختار مسکراہٹ کے ساتھ۔ باہر نسرین اور رخسانہ بھی، جو اب بھی کبھی کبھار ملنے آتی تھیں، دکان کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھا بغیر کچھ کہے۔ اسی دوپہر ایک اور لڑکی بمشکل 20 سال کی دکان کے باہر ہچکچاتے ہوئے کھڑی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا بیگ تھا، آنکھوں میں وہی خوف جو کبھی عریض کی آنکھوں میں تھا۔ عریض دکان سے باہر آئی، اسے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے رک گئی، جیسے آئینے میں اپنا پرانا عکس دیکھ لیا ہو۔ وہ آگے بڑھی۔ کام ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ لڑکی نے صرف سر ہلایا، بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ عریض نے دروازہ کھول دیا۔ اندر آ جاؤ، یہاں کوئی سوال نہیں پوچھے گا جب تک کہ تم خود نہ بتانا چاہو۔ عریض دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی ہوئی اور دل ہی دل میں سوچا، میں نے خاموش رہنا چھوڑ دیا ہے اور اپنے لیے، اپنی بیٹی کے لیے ایک رستہ نہیں، اپنا رستہ چنا ہے۔ سچ ہے کہ کچھ زخم کبھی پورے نہیں بھرتے اور کچھ نظریں آج بھی سوال کرتی ہیں، مگر اب وہ جانتی تھی کہ خاموشی سے زیادہ طاقتور سچ کی ہمت ہوتی ہے۔